یہ اصول یاد رکھیے کہ جاندار کی تصویر حرام ہے. جیسے کہ فتح رضویہ شریف میں کہ لاش ہے، آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ وہ آخری دیدار کے طور پر وہ میت کے چہرے کی فوٹو آتی ہے، تو وہ بھی چونکہ جاندار کی فوٹو نہیں ہے تو وہ جائز ہے. فتح رضویہ شریف میں یہ کہ میت کے چہرے کی تصویر جائز ہے، کہ اب یہ جاندار کی تصویر کے حکم میں نہیں ہے. Wake up to reality. کیا میت کی تصویر لینا جائز ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جائز لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی اعلیٰ حضرت پر یہ افتراء اور بہتان ہے. اعلیٰ حضرت حاضم برکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عطاء القدیر میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ جاندار کی تصویر، یعنی وہ صورت جو جاندار کی حکایت کرتی ہو اور اس کو دیکھنے سے پتہ لگے کہ یہ کسی جاندار کی تصویر ہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، بلی ہو، کتا ہو، مرا ہوا ہو یا زندہ ہو، اس کی تصویر لینا جائز نہیں ہے. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مردے کی تصویر کو جائز لکھا ہے یا نہیں، لہٰذا یہ ویڈیو اس کے جواب میں ہے، کسی شخصیت یا تنظیم کی حمایت یا مخالفت میں نہیں ہے. دوسری بات، آپ کو اس سچائی کو بھی ماننا چاہیے کہ کسی عالم دین یا مصنف کی لکھی ہوئی تمام باتیں انہی کے خاندان کے دوسرے عالم دین کے ذہن میں اے سے لے کر زیڈ تک یاد ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا. لہٰذا تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا یہ فرمانا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں لکھا، بہت حد تک ممکن ہے کہ حضرت کی نظر سے وہ عبارات نہ گزری ہوں، کیونکہ ہر شخص کو ہر وقت تمام چیزیں حفظ ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 ہے اور اس کے اندر صفحہ نمبر 590-91 اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے ذی روح اور بے روح کی تصویر کے تعلق سے جو ہے وہ بیان لکھا ہے کہ جو ذی روح کی تصویر کے حکم میں بے جان کی تصویر نہیں آتی، یعنی جس کے اندر سے روح نکل گئی پھر وہ غیر جاندار کی تصویر ہے. شرط یہ ہے کہ مردہ اس تصویر میں دکھنے میں بھی مردہ لگے، یعنی کفن پہنا ہو یا لیٹا ہو یا ناک میں روئی لگی ہو، کہ دیکھنے سے وہ میت ہی معلوم ہو، لہٰذا اس کو جاندار نہیں کہیں گے. یہ بات بالکل درست ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے میت کی تصویر کے تعلق سے ایسا کچھ نہیں لکھا، یہ اعلیٰ حضرت پہ الزام ہے، یہ بات کہنا درست نہیں ہے، اگرچہ کسی نے بھی کہی ہو. اب جو میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ہر عالم دین کی لکھی ہوئی بات ہر کسی کو پوری حفظ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات اس طرح سے آئی ہوگی کہ گویا میں نے یہ کہا ہے کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم نہیں ہے یا ان کو خبر نہیں ہے. یعنی ماحول اتنا نیرو مائنڈیڈ ہے، اگر آپ کسی ایڈمن کو جاہل بول دیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ گویا میں نے تاج الشریعہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاہل بولا ہے. ان کو دی ہوئی گالیاں بھی یہ لوگ تاج الشریعہ پہ جا کے کنیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات درست نہیں ہے، اس کے اندر بھی آپ کو توہین کا پہلو کمنٹ سیکشن میں نظر آ جائے گا. اب کچھ لوگ کہیں گے ایڈمن کو پرسنل میں سمجھا دیتے، یہ رہا اسکرین شاٹ، ایڈمن نے کوئی رپلائی اس پہ نہیں دیا. لہٰذا یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے، کیونکہ جب اس قسم کے مسئلوں کو اہل سنت میں لا کے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ذہنوں میں انتشار ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس قسم کی ویڈیو آ کے اس انتشار کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم آپس میں اہل سنت کے اندر کوئی معاملہ نہ بڑھے. اب اگر ایڈمن کے اندر ایک ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی تو وہ اس ویڈیو کو اپنی ہٹا دے گا تاکہ قوم کے اندر اور انتشار نہ بڑھے. اگر واقعی اصلاح کے لیے ڈالی ہے تو ہٹا دے گا، اور اگر ویو کے لیے ڈالی ہے تو یہ ویڈیو ایسی چلتی رہے گی. یہاں پہ ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دینا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے کم سے کم 10-15 سال پرانی تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے آڈیو سوالات سنے ہوں گے اگر ویب سائٹ پہ، تو ایک سوال کے جواب میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے یہ فرمایا تھا کہ بٹ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی بھینس کی بٹ کھانا یہ جائز نہیں ہے. پھر یہی سوال دوسرے سیشن میں پوچھا گیا تو تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بٹ کے تعلق سے میرے علم میں نہیں تھا کہ ہمارے دارالفتاء سے جائز ہونے کا فتویٰ آتا ہے، لہٰذا بٹ کھانا جائز ہے کیونکہ یہ اوجڑی نہیں ہوتی بلکہ اس کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے. تو یہاں تاج الشریعہ نے وضاحت کر دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین کے ذہن میں ہمیشہ ہر وقت ہر مسئلہ، ہر عبارت، ہر رسالے کے ایک ایک ورڈ ہوں یہ ضروری نہیں ہے. تو گویا تاج الشریعہ نے اگر کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں لکھا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں نہیں ہو اور یہ کوئی توہین نہیں ہوتی. لہٰذا مردے کی تصویر کے تعلق سے جو بات بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بولی ہے وہ بالکل درست ہے. اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں. بچے اور بڑے سبھی کے لیے. زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں warsi store.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں.